تاریخ بیت المقدس مسلسل بتایا جا رہا ہے۔ آپ لوگ میرے چینل سے جڑے رہیں اور میرے چینل ناظم رجا حنفی کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ان کی فلسطین میں آمد کے 7 ماہ بعد یشوع بن یوزدق اور بابل بن سالتی ایل کی قیادت میں ہیکل کی ازسر نو تعمیر کا کام شروع ہو گیا، لیکن معموروں میں جذبے کی فقدان کی بنا پر کام 20 سال جاری رہا اور ہیکل کی تعمیر 516 قافی میں مکمل ہوئی۔ ہیکل بن چکا تو عزرا نے، جو ماہر فقیہ تھا، وہ کتاب شریعت توریت پڑھ کر سنائی، جسے اس نے بزرگان یہود کے مشورہ پر اپنی یادداشتوں سے قلم بند کیا تھا۔ اصل توریت بخت نصر کے عہد میں نابود ہو چکی۔ نئی توریت عزرا نے تالیف کی اور نہ صرف انداز بیاں میں بہت سارا رد و بدل کیا بلکہ الحاقی عبارتیں بھی شامل کر دیں۔ ہیکل 516 قافی میں مکمل ہو چکا تھا، لیکن فصیل اور شہر ابھی ملبہ کا ڈھیر تھا اور نہمیہ کے دور تک انہیں دربار ایرانی میں اتنا رسوخ حاصل نہیں ہو سکا تھا کہ شہر کی مضبوطی کے لیے تعمیرات کی اجازت ملی۔ چنانچہ بائبل میں نہمیہ کہتا ہے، اور چند آدمی یہود سے آئے اور میں نے ان سے یہودیوں کے بارے میں جو بیچ نکلے تھے اور اسیروں میں باقی رہے تھے اور یروشلم کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ باقی لوگ جو اسیری سے چھوٹ کر اس صوبہ میں رہتے ہیں نہایت مصیبت اور ذلت میں پڑے ہیں، اور یروشلم کی فصیل ٹوٹی ہوئی اور اس کے فاٹک آگ سے جلے ہوئے ہیں۔ چنانچہ نہمیہ نے تعمیر شہر اور تعمیر فصیل کی اجازت حاصل کرنے کی کوشش شروع کر دی، اور ایک روز جب شاہ ایران ارتخشسا ارد شیراول نشا میں مست تھا، درخواست کی جو منظور ہو گئی، اور نہمیہ یروشلم کی تباہی کے 143 سال بعد 445 قافی میں شاہی اجازت نامہ کے ساتھ یروشلم پہنچا۔ تعمیر فصیل کا کام فوراً شروع کر دیا گیا۔ بڑی بڑی رکاوٹوں اور مخالفوں کے باوجود 25 دن کے مختصر عرصے میں دیواریں شہر کی حفاظت کے قابل ہو گئی۔ یہ فصیل پرانے سامان سے پرانی بنیادوں پر ہی اٹھائی گئی تھی۔ اس کے بعد ایک طویل عرصہ تک امن و امان رہا اور شہر خوشحال ہو گیا۔ نتیجتاً یہودی پر عیش و عشرت میں پڑ گئے۔ چنانچہ جب سکندر اعظم نے 332 قافی میں درار ایران کو شکست دی اور تائر اور عزا کو فتح کرنے کے بعد یروشلم کی طرف بڑھا، تو یروشلم کے یہودیوں نے مقابلہ کرنے کے بجائے شہر 3 میل باہر جا کر اس کا استقبال کیا، اور سکندر اعظم نے شہر کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ اخبار الطوال میں ہے کہ سکندر اعظم کا اس شہر میں انتقال ہوا اور اس کے لاش کو سونے کے تابوت میں بند کر کے سکندریہ پہنچایا گیا۔